اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تفصیل اس کی لمبی ہے، میں مختصر طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انبیاء کرام کی جماعت میں اہم اور خصوصی مقام ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں انبیاء کی آمد کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا۔ اس خصوصیت کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں۔ آپ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ کے 571 سال بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مظہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اسی لیے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں حکماء اور اطباء کا بڑا زور تھا۔ بڑے بڑے پیچیدہ امراض والے مریض ان حکماء سے علاج کرا کر شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ سب کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی ڈاکٹر نہیں، ہم جیسا کوئی حکیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ اندھا جو ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کوڑی جو ہوتا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا، سفید داغ کی بیماری ہوتی تھی یا کوئی بیمار ہوتا تھا ہاتھ پھیر لیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اندھا ہوتا تھا بس جا کر ہاتھ پھیر لیتے یا کچھ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اس امراض کیا وجہ سے، یعنی یہ بیماریوں کا علاج ہوتا تھا، تو یہ بیماریوں کے علاج کی وجہ سے سارے اطباء پریشان تھے کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ان معجزات کو دیکھ کر بھی بہت کم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان کے علاوہ اکثر بنی اسرائیل آپ کے مخالف بلکہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے۔ جس گھر میں آپ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مخالفین نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اگر ان کے بس کی بات ہوتی تو آپ کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فرشتوں کے ذریعے زندہ سلامت آسمان پر اٹھوا لیا اور آپ کے مشابہ ایک آدمی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا، اور دھوکے میں یہ سمجھے کہ ہم نے جس کو سولی چڑھایا ہے وہی عیسیٰ تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے اس خیال کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ ہم نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس لیے
اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لا کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام ہی باقی رہے گا۔ ہر طرف فراخی فارغ البالی کا دورہ ہوگا، خوب مزے ہوں گے، ہر طرف جو برکتیں ہوں گی۔ آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے بعد نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ کون سی لڑکی سے کون سے خاندان میں نکاح کریں گے، کتنی اولاد ہوگی، یہ میری ریاض التفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد امام مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور موسیٰ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دفن کر دیں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد امور خلافت آپ سنبھال لیں گے اور شریعت محمدی کے موافق امور خلافت انجام دیں گے۔ 40 سال تک آپ کی مدت خلافت ہوگی۔ پھر وفات پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ ان بیان کردہ خصوصیات کے علاوہ آپ کی زندگی میں مندرجہ ذیل واقعات بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر باپ کے خدا کی قدرت اور اس کے حکم سے آپ کی پیدائش۔ نمبر 2، آپ کو فرشتوں کے ذریعہ آسمان پر زندہ اٹھوا لیا جانا۔ نمبر 3، آپ کا اب تک زندہ رہنا، اب بھی زندہ ہے آسمانوں پر۔ نمبر 4، قیامت کے قریب آپ کا پھر دنیا میں تشریف لا کر دجال کو قتل کرنا۔ نمبر 5، پھر 40 سال شریعت محمدی کے موافق امور خلافت انجام دینا۔ نمبر 6، اس کے بعد وفات پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں دفن ہونا۔ نمبر 7، آپ کی وفات کے بعد بددینی بڑھنی شروع ہو جائے گی کہ علم کم ہو جائے گا۔ نمبر 8، اسی دوران ایک زبردست دھواں دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، یہ دھواں 40 دن تک چھایا رہے گا۔ نمبر 9، اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ دن نکلنے کا نام نہ لے گا، جس کی وجہ سے لوگ تنگ آ جائیں گے۔ نمبر 10، اس کے بعد معمولی روشنی کے ساتھ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ نمبر 11، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ یہ میں نے مختصر سمجھا دیا۔ تفصیل اور تفسیر انشاءاللہ میری ریاض التفسیر میں حوالوں کے ساتھ دیکھ لینا۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔